معروف صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں 172 ووٹوں کی ضرورت ہے، لیکن اس جادوئی ہندسے تک پہنچنے کے لیے المشہور اشارہ چاہیے ہوگا، جو ابھی واضح انداز میں کہیں نظر نہیں آیا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں فہد حسین کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو 172 اراکین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یا تو حکومتی اتحادیوں کو اس سے علیحدہ کرنا ہوگا یا پھر حکومتی جماعت کے کچھ اراکین قومی اسمبلی کو توڑنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کا دوسری جانب چلے جانا حالات کی پیچیدگی کو سہل کر دے گا، لیکن اس کے لیے انہیں المشہور اشارہ چاہیے، جس کا ابھی تک انتظار ہے۔ یقیناً اتحادی جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ تال میل بڑھا رہی ہیں، جس سے یہ تاثر قوی ہو رہا ہے کہ شاید کہیں کوئی خفیہ اشارہ موجود ہے جو کھل کر نہیں کیا جا رہا۔ فہد حسین کہتے ہیں کہ اراکین قومی اسمبلی کو توڑنے کے لیے مسلم لیگ نون کو ان سے اگلے انتخابات کے لیے ٹکٹوں کے وعدے کرنا ہوں گے۔ اگرچہ نون لیگ کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال کہہ چکے ہیں کہ پارٹی ایسے حلقوں میں ان درخواستوں پر غور کر رہی ہے جہاں اس کے اپنے مضبوط امیدوار نہیں، لیکن اس کے لیے بھی ٹھوس گارنٹیاں چاہیے ہوں گی، خصوصاً ایک ایسے وقت میں کہ جب حکومت بھی ان ناراض اراکین کو حکومتی بینچ سے باندھے رکھنے کے لیے اپنے ترکش میں موجود ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہے۔ فہد حسین کے مطابق اہم ترین سوال یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں کیا ہوگا۔ اس کا جواب بظاہر ابھی اپوزیشن جماعتیں بھی نہیں جانتی۔ پی ڈی ایم کی مشاورت شاید خیالات میں کچھ یکسوئی لا سکے، لیکن پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں اور یہ کسی بھی کارروائی کو نتیجہ خیز بنانے میں کلیدی کردار رکھتی ہے۔ وہ جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ تحریک کی کامیابی کی صورت میں اگلی حکومت کو اکتوبر سن 2023 کے انتخابات تک چلنا چاہیے، مسلم لیگ نون کو قائل نہیں کر سکی ہیں کہ یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ فہد حسین کے بقول دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان بھی فارغ نہیں بیٹھے، انہوں نے ان منظرناموں پر پورا غور کیا ہے۔ بطور وزیر اعظم وہ بھلے کامیاب نہ ہوئے ہوں، لیکن اپوزیشن میں وہ بہت خطرناک تھے اور اب اور بھی خطرناک ہوں گے، جبکہ وہ ایک بار طاقت کا مزہ چکھ چکے ہیں اور انہوں نے سسٹم کو اندر سے جان لیا ہے۔ وہ بآسانی راستے سے ہٹائے نہیں جا سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی ایک ایسے شخص ہیں جو سیدھی سیدھی بات کرنے کے عادی ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں انہوں نے بارہا کہا ہے کہ ایک وزیر اعظم کی موجودگی میں اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں ان کا ماننا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نہیں ہوتی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے امکانات روشن نہیں، لہٰذا اس داؤ میں وقت کی بہت اہمیت ہے۔ وقت کا تعین غیر جانبداری کے تجزیے پر مبنی ہوگا۔ حال ہی میں سینیٹ آف پاکستان میں ہمیں اپوزیشن کی بازی الٹنے کا ایک نظارہ دیکھنے کو ملا۔ کچھ لوگوں سے بات چیت کے بعد سامنے آنے والی تازہ اطلاعات کے مطابق اسٹیٹ بینک بل پر سینٹ ووٹنگ کے دوران کچھ عجیب ہوا تھا۔ اپوزیشن نے تعداد کا کھیل مکمل کر رکھا تھا۔ انہوں نے دلاور خان گروپ کو دوسری طرف کا حصہ ہی تصور کیا تھا، گو کہ وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھتا ہے۔ ان سینیٹرز کے ناموں پر بھی کانٹا لگا دیا گیا تھا جو سفر کر رہے تھے یا علاج کی غرض سے سینٹ میں حاضر ہونے سے قاصر تھے۔ آخر میں ان کے پاس ایک نمبر آیا اور اس نے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دی۔ بقول فہد حسین یہ مسکراہٹ اس لیے تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ اس بل کو ناکام بنانے کے لیے ان کے پاس مطلوبہ تعداد موجود ہے، مگر ایسا آسان نہیں تھا۔ ابتدا میں 2 درجن سینیٹر سے رابطہ ممکن نہیں ہو پایا تھا، پھر پارٹی لیڈران سے رابطہ کر کے کہا گیا کہ وہ ان سینیٹر سے بات کر کے ایوان والا میں ووٹنگ کے دن ان کی حاضری یقینی بنائیں۔ ان لیڈران نے اپنے سینیٹر سے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ ووٹنگ کا دن بھی کوئی اچانک نہیں طے ہوا تھا، جیسا کہ بعد ازاں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی اور بہت سے دیگر لوگوں نے دعویٰ کیا۔ آئی ایم ایف کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی اور یہ صاف تھا کہ حکومت کسی بھی دن ووٹنگ کروا سکتی ہے۔ اپوزیشن کو تیار ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس کچھ اندر کی اطلاعات بھی تھی۔ فہد حسین بتاتے ہیں کہ ووٹ سے ایک دن قبل سینٹ سیکریٹریٹ نے پی ٹی آئی اراکین سینٹ کو ہوائی جہاز کی ٹکٹیں جاری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس سے منصوبے کا پتہ چل گیا تھا۔ اپوزیشن کے متحرک اراکین نے اس کی سنگن پالی اور اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے دی۔ ووٹنگ ہونے والی تھی جب اپوزیشن نے اپنے تمام اراکین سے رابطہ کر کے ان کی حاضری یقینی بنا لی تو اس کی تعداد 45 تک پہنچ چکی تھی۔ امید تھی کہ یہ تعداد حکومت کا راستہ روکنے کے لیے کافی ہوگی۔ پھر اچانک ایک عجیب چیز ہوئی۔ اپوزیشن کے ایک ایم این اے نے اسلام آباد سے کراچی جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک اپوزیشن سینیٹر بھی ان کے ساتھ اس جہاز میں موجود تھے۔ وہ حیران رہ گئے کہ ایک سینیٹر اسلام آباد سے کیسے جا سکتا تھا جبکہ اتنی اہم ووٹنگ ہونے والی تھی۔ جہاز سے اتر کر اس ایم این اے نے اپنے ساتھیوں کو فون کر کے سینیٹر صاحب کی
कराची आमद बारे इत्तला दी। ये सेनेटर साहब 45 में से एक ही थे। बकौल फाहद हुसैन वोटिंग के दिन अपोजिशन की तरफ से 43 वोट डाले गए और हुकूमत की जानिब से भी इतने ही वोट पड़े। फिर सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी ने अपना वोट हुकूमती बिल के हक में डाल दिया और यूं बिल पास हो गया। अपोजिशन के 45 वोटों से उस रोज़ फतह मुमकिन हो सकती थी, लेकिन 2 सेनेटर्स ऐवान बाला में ना पहुंचे। इनमें से एक अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी थे, दूसरे वो सेनेटर जो इस्लामाबाद से जहाज़ में कराची जा रहे थे। उनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से था। यूं 45 का जादुई हिंसा एक चुटकी बजने पर गायब हो गया। लिहाजा अपोजिशन को 172 अरकान असम्बली की हिमायत तभी मिल सकेगी जब इसके लिए वाज़े इशारा हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।